تو انہوں نے متفقہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار بنایا، اور کیوں نہ بناتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کے سردار ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ نے بھی بلند آواز سے کہا کہ اگر تو مجھے اس سے روکے گا، یعنی طواف کرنے سے روکے گا، تو میں تجھے اس سے زیادہ سخت اذیت دوں گا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 27 غزوات اور 100 سے زیادہ سریات ہیں۔ تو یہ جو ویڈیو ہے یہ انٹرو ویڈیو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو غزوات ہیں اور سریات ہیں، یعنی جو جنگی دور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، غزوہ اسے کہتے ہیں۔ پہلے آپ کو یہ بتا دوں، غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کے ساتھ تشریف لے کر گئے ہوں اور لیڈ خود فرما رہے ہوں، وہ بنفس نفیس میدان جنگ کے اندر موجود ہوں، اس کو کہا جاتا ہے غزوہ۔ اور اس کے علاوہ یعنی آپ نے صحابہ کو بھیجا ہو تو اس کو جنگ بھی کہا جاتا ہے اور سریہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا آج سے میں سریات اور غزوات پر ڈیٹیل جو ہے وہ شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ ویڈیوز کے اندر۔ 10 مبشرہ الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں، اور جو ہے اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ضرورت محسوس ہوئی جنگ کی وہ اس وجہ سے تھی، یہ اس کے پس منظر کے طور پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو پس منظر اس کا یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، مکہ کے اندر تو ساری 13 سالہ زندگی کے اندر کوئی جنگ نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، حضرت بلال پہ ظلم ہو رہا ہے، حضرت ام عمارہ کی شہادت ہو گئی، اور حضرت یاسر بھی شہید ہو گئے، اور اس کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر پہ جو ہے ظلم ہو رہا ہے، حضرت خباب بن عرب پہ ظلم ہو رہا ہے، صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، پھر دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں۔ لیکن جب مدینہ تشریف لے آئے، 13 سالہ مکی زندگی کا دور مکمل ہوا، پھر اس کے بعد بھی جو قریش مکہ ہیں ان کو سکون نہیں آیا، بلکہ انہوں نے عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، منافقین کا سردار تھا، جو یثرب کے اندر تھا یعنی مدینہ کے اندر تھا، اس کو خط لکھا، خط کہ تمہارے پاس جو لوگ آ گئے ہیں یعنی مکہ والے، ان کو پناہ ہرگز نہ دو، بلکہ ان سے لڑو یا ان کو نکال دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہم سارے کے سارے آئیں گے اور تم سے لڑیں گے، اور تمہارے جو بچے ہیں ان کو یتیم کر دیں گے، اور تمہاری بیویاں جو ہیں ان کو بیوہ کر دیں گے، اور جو تمہاری بیویوں کی عزت ہے اس کو بھی پامال کر دیں گے۔ یہ خط پڑھ کر عبداللہ بن ابی ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا، اور جو یثرب والے ہیں تو وہ اس کو بادشاہ بنانے والے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے مدینہ تو سب نے اوس میں بھی 2 قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج، جو بڑے قبیلے تھے، تو انہوں نے متفقہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار بنایا، اور کیوں نہ بناتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کے سردار ہیں، تو انہوں نے بھی بنا لیا۔ یہ سعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنی ہی تھی۔ تو عبداللہ بن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا۔ تو جب یہ خط آیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور لوگوں کو اکٹھا کیا کہ ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کریں گے۔ اللہ کے نبی خود اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ قریش تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا تم آپس میں لڑ کے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لو گے۔ تو لہٰذا سارے جو ہیں وہ بکھر گئے اور جو جنگ کا ارادہ تھا وہ ختم کر دیا۔ اور دوسرا ایک واقعہ یہ ہوا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ تشریف لے کر گئے، اور امیہ بن خلف جو مکہ میں سردار تھا ایک بڑا، تو اس کے مہمان ہوئے، اور اس سے پھر یہ کہا کہ ذرا میں مکہ کے اندر جو حرم ہے اس کا میں طواف کر لوں، بیت اللہ کی زیارت کر لوں۔ تو جب یہ چل پڑے تو راستے میں ابو جہل، جو حکم عمر ابن ہشام جس کا نام تھا، ابو الحکم اس کی کنیت تھی، تو وہ ملا مکے کا سردار، اور اس نے کہا حضرت سعد بن معاذ کے ساتھ امیہ بن خلف تھا، اس سے کہا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو طواف کے ارادے سے آئے ہیں۔ تو اس نے کہا ابو جہل نے کہ ابھی تو تم آرام سے طواف کر رہے ہو، لیکن اگر تمہارے ساتھ ابو صفوان نہ ہوتا یعنی امیہ بن خلف نہ ہوتا تو میں تجھے جو ہے مکہ وہ بیت اللہ کا طواف ہرگز نہ کرنے دیتا۔ حضرت سعد بن معاذ نے بھی بلند آواز سے کہا کہ اگر تو مجھے اس سے روکے گا یعنی طواف کرنے سے روکے گا تو میں تجھے اس سے زیادہ سخت اذیت دوں گا۔ تیرے لیے وہ راستہ جو تمہارا جو راستہ شام کی طرف جاتا ہے، جو جس میں تم تجارت کرتے ہو، اس راستے پر گزرنے سے، کیونکہ مکہ سے جو شام راستہ جاتا تھا جس میں مکہ والے تجارت کیا کرتے تھے، وہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ نے بھی دھمکی دی کہ میں تجھے اس راستے پر بھی گزرنے نہیں دوں گا، بلکہ تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کروں گا اور تمہیں نقصان پہنچاؤں گا۔ تو لہٰذا یہ دوسرا واقعہ ہو گیا، ایک عبداللہ بن ابی کو خط، دوسرا یہ۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو بھی جو ہے مکہ والوں نے، یعنی جو کفار تھے قریش مکہ، انہوں نے کہلا بھیجا کہ تم زیادہ خوش نہ ہو کہ تم مکے چلے گئے ہو، بلکہ ہم جو ہیں وہیں پہنچ کر وہیں آ کر تمہارا
جو ہے تمہارا جو نام و نشان ہے وہ دنیا سے مٹا دیں گے۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر آپ کا جو وہ ہے گھر مبارک تھا، یعنی جہاں اللہ کے نبی سے جو حجرہ تھا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ مسلسل باہر جو ہیں پہرا دیا کرتے تھے اور خود بھی جو ہیں ہتھیار لگا کر سوتے تھے۔ اور حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ہتھیار لگا کر سوتے تھے اور صبح بھی ہتھیاروں کے ساتھ کرتے تھے، یعنی ہر وقت جو ہے خطرہ تھا۔ اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کو فرمایا، کاش میں کسی صحابی کو، کسی صالح آدمی کو اپنے پاس پہرا کے لیے روک لیتا تو اتنے میں تلوار کی جھنکار کی آواز آئی، تلوار کی ہتھیار کی آواز آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور بنو زہرہ میں سے ہیں، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے یہ خیال ہوا کہ کہیں آپ کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے، تو لہٰذا میں پہرا دینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ان کو دعائیں دیں، اور یہ صرف ایک دن کا معمول نہیں بلکہ روزانہ ہی جو ہے تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر جو ہے پہرا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ کون سی آیت واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ پاک جو ہے آپ کی جو حفاظت ہے وہ لوگوں سے فرما دیں گے، یہ آیت نازل ہوئی۔ اور جو اللہ کے نبی کو پہرا دیا جاتا تھا، اللہ کے نبی کے حجرے کے باہر وہ پہرا ختم ہوا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں گھر چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں سے بچا لیا، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی آیت کا مفہوم یہ ہے۔ پھر ان حالات کے اندر اللہ پاک نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی۔ اللہ پاک نے کون سی آیت نازل فرمائی؟ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی۔ یہ اللہ پاک نے آیت اتاری کیونکہ وہ مظلوم ہیں، بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر بے شک قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر چیز پر قادر ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے ان کو اجازت دے دی۔ اور پھر یہ بھی آیت نازل ہوئی کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یا وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ جنہیں اگر ہم دنیا کے اندر، مفہوم یہ ہے کہ اگر دنیا کی جو اقامت ہے اور دنیا کا جو اقتدار ہے وہ اگر ان کو سونپا جائے، یعنی ایسے لوگ ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور اچھائی کا حکم کریں گے اور کیا کریں گے؟ برائی سے منع کریں گے۔ یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے دستے ہیں یعنی صحابہ کرام کو وہ ٹولیوں کے اندر روانہ فرمایا، کبھی جو ہے مدینہ سے کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی، اور اس کے علاوہ جو بہت سے قبائل تھے راستے کے اندر مدینہ کے ارد گرد، تو ان کے ساتھ جو ہے دوستی کا اور تعاون کا معاہدہ کیا گیا۔ اور جو خصوصی طور پہ جو مکہ کی طرف جو راستہ تھا، جو مدینہ سے مکہ کی طرف کا راستہ تھا، وہاں پہ خصوصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے بھیجنا شروع کیے۔ پھر اس کے بعد غزوہ بدر پیش آئی، لیکن غزوہ بدر سے پہلے بھی 4 سریات اور 4 غزوات ہیں، تو لہٰذا میں اس کی تفصیل پہلے آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ انہی میں ہی ایک سریہ ہے، سریہ نخیلہ، اور ایک کیا ہے؟ ایک غزوہ ہے، غزوہ ذی العشیرہ یا ذو العشیرہ۔ تو یہی جو غزوہ اور سریہ ہے یہ غزوہ بدر کا پیش خانہ ثابت ہوا، ان کے اندر جو یعنی واقعہ ہوا وہ غزوہ بدر کا سبب بنا۔ لہٰذا میں ان کی تفصیل اگلی ویڈیوز کے اندر باری باری آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔